الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حیات الصحابہ کے سبق میں والیوم 3 پیج نمبر 299 پر اور باب ہے اذکار اور دعائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے کہ صبح کو ہم یہ دعا پڑھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھاتے کہ ہم صبح یہ دعا پڑھیں: اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص وسنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص وسنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اس کے ترجمہ ہے ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر صبح کی، سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور شام میں یہ دعا پڑھیں کہ اصبحنا کی جگہ امسینا کہہ لیں، یعنی صبح اصبحنا کی جگہ امسینا کر لیں، باقی پوری دعا ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی کی سنت اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر صبح کی، سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کلمات اس طرح سکھاتے جس طرح استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من الفتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ناکارہ عمر کی طرف پہنچا دیا جائے، اور دنیا کے فتنوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابن جریر کی روایت ہے، آمین۔ حضرت حارث بن نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مر جانے والوں کے لیے یہ دعا سکھائی: اے اللہ ہمارے بھائی اور بہنوں کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لی اخواننا و اخواتنا واصلح ذات بیننا وألف بین قلوبنا، اللہم ھذا عبدک فلان ابن فلان ولا نعلم الا خیر وانت عالم به منا فاغفر لنا وله۔ اے اللہ ہمارے بھائی اور بہنوں کی مغفرت فرما اور ہمارے آپس کے تعلقات کو ٹھیک فرما اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ فلاں بن فلاں، یعنی جس کا نام لیا جائے، ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ یہ بہت نیک تھا، اور آپ اس سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہماری اور اس کی مغفرت فرما دیں۔ اپنی جماعت میں سب سے، یہ صحابی کہتے ہیں میں اپنی جماعت میں سب سے چھوٹا تھا، میں نے عرض کیا اگر مجھے اس کی کوئی نیکی معلوم نہ ہو تو حضور نے فرمایا تو وہی تو کہو جو میں تمہیں معلوم ہے، یعنی جو نیکی معلوم ہے اس کے بارے میں ذکر کرو۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان شریف آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دعا کے کلمات سکھاتے: اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ، یعنی چاند وقت پر نظر آئے اور بادل وغیرہ نہ ہو، اور پھر اسے قبول فرما۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت سلامہ کندی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کے لیے یہ کلمات سکھاتے۔ بڑا لمبا درود ہے، اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اے بچھی ہوئی زمین کے بچھانے والے، بلند آسمان کے پیدا کرنے والے، بدبخت اور نیک بخت لوگوں کو ان کی فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنے معظم رحمتیں بڑھنے والی برکتیں اور اپنی خاص مہربانی اور شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، جو کہ تیرے بندے اور رسول ہیں، اور جو نبوتیں پہلے گزر چکی ہیں ان کے لیے مہر ہیں، اور بند سعادتوں کو کھولنے والے ہیں، اور صحیح طریق سے حق کی مدد کرنے والے ہیں، اور جس طرح انہیں ذمہ داری دی گئی اسی طرح انہوں نے باطل کے لشکروں کو نیست و نابود کر دیا، اور تیری اطاعت کے لیے تیرے حکم کو لے کر کھڑے ہو گئے،
اور تجھے خوشی کرنے کے لیے ہر دم مستعد رہے۔ انہوں نے آگے بڑھنے میں بالکل سستی نہ کی اور نہ عزم و ارادے میں کچھ کمزوری ظاہر کی تیری وحی کو خوب یاد کیا اور تیرے عہد کی حفاظت کی اور تیرے ہر حکم کو نافذ کیا، یہاں تک کہ روشنی لینے والوں کے لیے نور اسلام کا شعلہ روشن کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے دلوں کو فتنوں اور گناہوں میں غوطہ کھانے کے بعد ہدایت ملی، اور آپ نے کھلی اور واضح نشانیوں کو، اسلام کے روشن دلائل کو اور منور احکام کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا۔ وہ تیرے معصوم اور محفوظ امین ہیں، اور تیرے علمی خزانوں کے خزانچی اور محافظ ہیں، اور قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں۔ تو نے انہیں نعمت بنا کر بھیجا، اور وہ تیرے سچے رسول ہیں جو رحمت بنا کر آئے۔ اے اللہ، اپنی جنت عدم میں ان کو خوب کشادہ جگہ عطا فرما، اور بار بار دیے جانے والے ثواب میں سے اور اپنی بڑی عطا کے خزانوں میں سے خوب بڑھا کر صاف ستھری جزا عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی عمارت کو تمام لوگوں کی عمارت سے اونچا فرما، اور اپنے ہاں ان کے ٹھکانے کو اور مہمانی کو خوب عمدہ فرما، اور اپنے نور کو ان کے لیے پورا فرما۔ اور تو نے ان کو یہ بدلہ دے کر جب ان کو قیامت کے دن اٹھائے تو ان کی گواہی قبول ہو، اور ان کی بات تیری پسند کے مطابق ہو اور عدل و انصاف والی ہو، اور ان کا کلام صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا ہو، اور وہ مضبوط حجت اور بڑی دلیل والے ہوں۔ یہ طبرانی کا بڑا لمبا درود ہے جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ آگے باب ہے مدینہ منورہ آنے والے مہمانوں کو سکھانا۔ حضرت شہاب بن عبادہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، قبیلہ عبد القیس کا وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، ان میں سے ایک صاحب کو اپنے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آنے سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جب ہم حضور کی مجلس والوں تک پہنچ گئے تو انہوں نے ہمارے لیے کشادہ جگہ بنا دی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ حضور نے ہمیں خوش آمدید کہا، ہمیں دعا دی، پھر ہماری طرف دیکھ کر فرمایا، تمہارا سردار اور ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عائس کی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ اشج سردار ہیں۔ اشج اسے کہتے ہیں جس کے سر یا چہرے پر زخم کا نشان ہو۔ ان کے چہرے پر گدھے کے کھر لگنے کے زخم کا نشان تھا، اور یہ سب سے پہلے دن تھا جس کی وجہ سے ان کا نام اشج پڑا تھا۔ یہ باقی لوگ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اپنے وفد کی سواریوں کو باندھا اور ان کا سامان سنبھالا، اور پھر اپنا بیگ نکالا اور سفر کے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنے، پھر وہ حضور کی طرف آئے۔ اس وقت حضور نے پاؤں پھیلا کر تکیہ لگا رکھا تھا۔ جب حضرت اشج حضور کے قریب پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے جگہ بنا دی اور یوں کہا، اشج یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضور پاؤں سمیٹ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے اشج یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ وہ حضور کے دائیں کی طرف آرام سے بیٹھ گئے۔ حضور نے انہیں خوش آمدید کہا اور بہت شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ پھر حضور نے ان سے ان کے علاقے کے بارے میں پوچھا اور ہجر کی ایک بستی، صفا، مشرفہ وغیرہ کا نام لیا۔ حضرت اشد نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں تمہارے علاقوں میں گیا ہوں اور میں نے خوب گھوم پھر کر دیکھا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اپنے ان بھائیوں کا اکرام کرو کیونکہ یہ تمہاری طرح مسلمان بھی ہیں، لیکن ان کے بالوں اور کھال کی رنگت تم سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اپنی خوشی سے اسلام لائے ہیں، ان پر زبردستی نہیں کرنی پڑی، اور یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کر کے ان پر غلبہ پا لیا ہو، ان کا تمام مال غنیمت بنا لیا ہو، انہوں نے اسلام سے انکار کیا ہو اور انہیں قتل کیا گیا ہو۔ وہ وفد انصار کے ہاں رہا۔ پھر حضور نے اس وفد سے پوچھا، تم نے اپنے بھائیوں کے اکرام اور مہمانی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، یہ انصار ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، انہوں نے رات کو ہمیں نرم بستر پر سلایا، عمدہ کھانے کھلائے، صبح ہمیں اپنے رب کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انصار کا یہ رویہ بہت پسند آیا، آپ اس سے بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم میں سے ہر ایک کی طرف توجہ فرمائی، اور ہم نے جو کچھ سیکھا سکھایا تھا اس کا اندازہ لگایا تو ہم میں سے کسی نے التحیات سیکھ لی تھی تو کسی نے سورہ فاتحہ، کسی نے ایک سورت، کسی نے 2 سورتیں، کسی نے ایک سنت اور کسی نے دوسری سنت۔ احمد کی روایت ہے۔ آگے باب میں حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سب سے بڑی فسق و فجور
سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے، اور اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں کہ غور سے سنو، میرے نزدیک سچ بولنا امانت داری ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرمان میں ہے کہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں، کہ بات کہا کہ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر سے ان سے بہتر تھے، یعنی حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں، لیکن دراصل وہ ان سے بہتر تھے، اور اس بات میں ان سے مزاحمت کرنے والا کوئی نہ تھا، لیکن مومن آدمی یوں ہی کسر نفسی کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد حسن اللہ تعالیٰ حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری تو دلی تمنا تھی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی اس خلافت کا بوجھ لے لیتا اور میں اس ذمہ داری سے بچ جاتا۔ حضرت حسن کہتے ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ تمنا والا بات سچے دل سے کہی، وہ واقعی خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر تم چاہو، یوں چاہو کہ جس طرح اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو سیدھا راستہ لے آیا کرتے ہیں، اس طرح مجھے لے آیا کریں، تو یہ بات مجھے حاصل نہیں، یعنی مجھ پر وحی نہیں آتی، میں تو عام آدمی ہوں، اس لیے تم میری نگرانی رکھو۔ حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں، میں اپنے لیے اس مقام خلافت کو پسند نہیں کرتا، مجھے اس کی خواہش نہیں تھی، بلکہ میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی میرے بجائے خلیفہ بن جاتا۔ کیا آپ لوگوں کا یہ خیال یہ ہے کہ میں آپ لوگوں میں بین حضور والے طریقے پر عمل کر لوں گا؟ تو خیال بالکل غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکوں گا، کیونکہ حضور کو تو وحی کے ذریعے ہر غلط بات کی حفاظت ہو جاتی تھی، انہیں تو عصمت خداوندی حاصل تھی، اور ان کے ساتھ خاص فرشتہ ہر وقت رہتا تھا، میرے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے اور جو میرے پاس آتا رہتا ہے، جب مجھے غصہ آ جائے تو مجھ سے بچ کر رہنا، کہیں میں آپ لوگوں کی کھالوں اور بالوں پر اثر انداز نہ ہو جاؤں۔ اور سے سنو، آپ لوگ میری نگرانی رکھو، اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ حضرت حسن کہتے ہیں، ایسا زبردست بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد ایسا بیان کبھی نہیں ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو ایک عام انسان ہوں، کام ٹھیک بھی کر لیتا ہوں اور کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں، جب کام ٹھیک کروں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کیونکہ اسی کے کرم سے ٹھیک ہوا، اور جب غلط کروں تو مجھے سیدھا کریں۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور کی وفات کے ایک مہینے بعد حضور کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد حضرت قیس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا قصہ ذکر کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ الصلاۃ الجامعہ، یعنی سب لوگ نماز مسجد نبوی میں اکٹھا پڑھیں، مدینے کی باقی مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں۔ پھر جب لوگ جمع ہو گئے تو ابو بکر صدیق ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور جو ان کے بیان اور خطبے کے لیے بنایا گیا تھا، یہ حضور کی وفات کے بعد اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا بیان تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگوں، میری تو آرزو یہ تھی کہ میرے علاوہ کوئی اور خلیفہ بن جائے، اگر تم لوگ مجھ سے مطالبہ کرو میں عین تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلوں تو یہ میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ حضور تو معصوم تھے، اللہ نے ان کی شیطان سے مکمل حفاظت فرما رکھی تھی، اور ان پر آسمان سے وحی اترتی تھی، اور یہ دونوں باتیں مجھے حاصل نہیں۔ ایک اور جگہ روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے بیان فرمایا، ہے لوگوں، اسلام میں خوشی اور ناخوشی دونوں طرح لوگ اسلام میں خوشی اور ناخوشی دونوں طرح سے داخل ہوئے، لیکن اب وہ سب اللہ کی پناہ اور اس کے پڑوس میں ہیں، اس لیے تم اس کی پوری کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری کا کوئی مطالبہ نہ کرے، یعنی کسی مسلمان کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے ساتھ بھی ایک شیطان رہتا ہے، جب تم دیکھو کہ مجھے غصہ آ گیا تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، کہیں میں تمہارے بالوں اور کھالوں کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ اے لوگوں، اپنے غلاموں کی آمدنی کی تحقیق کر لیا کرو کہ حلال ہے یا حرام، اس لیے جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہو وہ جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ حضرت عاصم بن عدی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور کی وفات کے اگلے دن ابو بکر صدیق کی طرف سے ایک آدمی اعلان کروایا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی لشکر کی روانگی کا کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ غور سے سنو، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر کوئی آدمی مدینے سے باقی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جرف میں جہاں ان کے لشکر کا پڑاؤ ہے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ کرنا تھا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ عمر میں کم تھے، لیکن امارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور وہ غالباً جرف کا مقام تھا، وہیں پر یہ موجود تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو یہ جب یہ وصال ہو گیا تو
یہ تردد ہوا کہ اس لشکر کو نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے. آدھا تو بہت بڑی جو عرب تھے وہ بالکل مرتد ہو گئے تھے، ان کسی نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا. ایک عجیب فتنے کا دور تھا، یعنی ٹرانسفارمیشن تھی نبوت سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ میں بھی یہ تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو نہ بھیجیں، اس وقت فتنے پھوٹ چکے ہیں. تو یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین، آپ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ نہ کریں، اس وقت حالات تبدیل ہو چکے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا اے عمر، تو دور جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ داڑھی پکڑ کے آپ نے حضرت عمر کے کہا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی، یعنی ابو بکر صدیق کی، ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے والد ہیں، ان سے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ نبی کے حکم کو تبدیل کر دے. یعنی میں کون ہوتا ہوں نبی کے حکم کو تبدیل کرنے والا؟ نبی کا جو کام ہے وہ تو وحی کے ذریعے ہے. تو حضرت عمر نے کہا اچھا آپ مطلب یہاں تک بات حضرت عمر نے کہی کہ حضرت اسامہ کیونکہ ینگ ہیں، آپ کسی اور کو امیر بنا دیں. پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہی کہ میں کون ہوتا ہوں نبی کے حکم کو تبدیل کرنے والا، یہ نبی کے حکم سے ہوا ہے. اور یہاں تک کہا کہ مدینے کے اندر مجھے یہ بات پسند ہے کہ مدینے کے اندر کوئی باقی، یعنی کم و بیش مفہوم بتا رہا ہوں، کہ کتے جو ہیں وہ بھاگتے دوڑتے نظر آئے، یعنی اتنا کوئی بھی نہ باقی بچے. تب بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اسامہ کا لشکر جو ہے وہ یہاں پر رکے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. یعنی اتنی متبع سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی. تو اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ جرف میں آپ کہتے ہیں کہ غور سے سنو، اب حضرت اسامہ کے لشکر کا کوئی آدمی مدینے میں باقی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جرف میں جہاں ان کا پڑاؤ ہے وہاں پہنچ جانا چاہیے. اس کے بعد ابو بکر صدیق لوگوں میں بیان کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا لوگوں میں تو تمہارے جیسا ہوں، مجھے معلوم تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے تم لوگ مجھے اس چیز کا مکلف بناؤ جو صرف حضور کے بس میں تھی اور میرے بس میں نہیں. اللہ تعالی نے حضور کو تمام جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی، انہیں چنا اور ان کو تمام آفات سے حفاظت عطا فرمائی، اور میں انہی کے پیچھے چلنے والا ہوں، اپنی طرف سے نئی چیز گھڑنے والا نہیں. اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلو، اور میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دو. حضور کی شان تو یہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو اس امت میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو کوڑے کی مار یا اس سے بھی کم ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو. یعنی اتنا بھی کوئی ظلم نہیں تھا کہ کوڑے کی مار کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہو. غور سے سنو، میرے ساتھ ایک شیطان لگا ہے جو میرے پاس آتا رہتا ہے. جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے تم لوگ الگ ہو جاؤ، کہیں میں تمہاری کھالوں اور بالوں کو تکلیف نہ پہنچاؤں. تم لوگ صبح اور شام اس موت کے منہ میں ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہ کب آ جائے. تم اس کی پوری کوشش کرو کہ جب بھی تمہاری موت آئے تم اس وقت نیک عمل میں لگے ہو، اور تم ایسا صرف اللہ کی مدد ہی سے کر سکتے ہو. لہٰذا جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک نیک عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس سے پہلے موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے موت کو بھلا رکھا ہے اور اپنے اعمال دوسروں کے لیے کر دیے ہیں. لہٰذا تم ان جیسے نہ بنو، خوب کوشش کرو اور مسلسل کوشش کرو اور سستی سے کام نہ لو. جلدی کرو اور جلدی کرو، کیونکہ موت تمہارے پیچھے لگی ہے جو تمہیں تلاش کر رہی ہے اور اس کی رفتار بہت تیز ہے. لہٰذا موت سے چوکنے رہو اور آباء و اجداد، بیٹوں اور بھائیوں کی موت سے عبرت حاصل کرو، اور زندہ لوگوں کے ان نیک عمل پر رشک کرو جن پر تم مردوں کے بارے میں رشک کرتے ہو. یعنی دنیاوی چیزوں میں زندہ لوگوں پر رشک نہ کرو. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبات ہیں، ابھی اور چل رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں آتے رہیں گے. پھر حضرت عمر کے، پھر اسی طرح حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. میں انشاءاللہ ریکارڈنگ بھیج دوں گا، مجھے وقت نہیں ملا تھا کیونکہ کل ہمارا سیرت کا سیشن تھا، تو انشاءاللہ دونوں اپلوڈ کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا.